اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور النور چینل کے توسط سے ہم ماہ رجب کی اس ولادت کو مناتے ہیں جو ولادت ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی۔ میں چاہتی ہوں اپنی آیت سے اس کو شروع کروں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ یہاں پر خداوند عالم سورہ اعراف میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے کچھ خاص نام ہیں، اور اگر تم لوگ چاہتے ہو تو اللہ کو ان ناموں سے پکارو، اور جو ان ناموں کو نہیں مانتے ان کو چھوڑ دو۔ تو جب امام رضا علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اسماء الحسنہ کون ہے، میں آہستہ سے جلدی سے بتاتی ہوں، اب اس کی تفسیر میں ہم جاتے تو ہمیں اور بہت کچھ ملتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ اسماء الحسنہ نحن اسماء الحسنہ، ہم جو ہیں وہ اسماء حسنہ ہیں، یعنی جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں وہ ہمارے لیے اسماء حسنہ ہے، اور ان کے ذریعے سے خدا کہتا ہے مجھے تم لوگ پکارو۔ تو یہ اسماء حسنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسماء حسنہ ہیں یہ اگر حضرت نوح کی کشتی کے اوپر آ جاتے ہیں، اگر لکھے جاتے تو حضرت نوح کو کی کشتی اتنے بڑے طوفان میں محفوظ رہتی۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ اسماء حسنہ ہے، ہم ان اسماء الحسنہ کے ذریعے سے تجھے پکارتے ہیں، اور سب سے ائمہ معصومین علیہ السلام اسماء حسنہ ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا جو بابا ہے، یہ جو باپ ہے، وہ جو جد ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام۔ ایک شخص آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں کہ جو اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، اور جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے وہی سید ہے، آپ کہتے ہیں جو علی اور فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہے وہی سید ہے، تو پھر علی کیا ہوئے؟ تو رسول خدا مسکرا کر کہنے لگے علی سید السادات ہیں، علی سیدوں کے بھی سید سردار ہیں علی۔ تو ہاں مومنین، آئے ہم مولا علی علیہ السلام کو پہچانے۔ مجھے لگتا ہے ہم کبھی بھی مولا کائنات کو نہیں پہچان سکتے۔ میں عجب ہوں اس ہستی پر، وہ علی جس کی ہستی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کتنے سالوں سے میں اللہ سے یہ دعا کرتے آئی ہوں کہ اللہ مجھے زندگی میں ایک ایسا موقع دے کہ میں علی کے بارے میں جو حق علی ہے وہ ادا کر سکوں، لیکن آج تک میں نے حق علی ادا نہیں کیا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا تبرکاً میں مولا کائنات کے بارے میں بیان کروں۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ہم پہچاننے جا رہے ہیں، جس کی ولادت منانے جا رہے ہیں، وہ ہستی ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی اللہ کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور تیرے، اے علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور اللہ کے، اور اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے، اور ہم اس علی کو پہچاننا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تھوڑا سا اپنی محبت اور اپنے عشق کو بڑھانے کے لیے تھوڑی سی معرفت جتنی ہماری کیپیسٹی اس کے مطابق ہم علی کی معرفت لینا چاہتے ہیں۔ علی کا میننگ کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑے سے علی کے لفظ کے اندر آؤں۔ علی کس کو کہتے ہیں؟ علی کا مطلب ہوتا ہے عین لام یہ۔ جب ہم صرف علی ورڈ کی میننگ میں جاتے ہیں نا، اس کی روٹ میننگ میں جاتے ہیں، تو اس کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات الہی کو اول سے لے کر آخر، کائنات کی ہر مخلوق، صرف انسان نہیں کل مخلوق، اس روز سے لے کر جس روز سے وہ خلقت میں آئی ہے اس سے لے کر آخری وقت تک تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے، اور ان کو جتنے بھی علوم ہیں، کائنات کے تمام علم، جتنے بھی علم ہیں اور جتنے بھی سبجیکٹ ہیں نا، اس کے بارے میں بٹھا کر مقابلہ کروایا جائے، اور جو سب سے بڑھ کر ایک لحظے کے اندر بغیر سوچے سمجھے ہر علم کا فوراً جواب دے دے، اور ہر علم پر پورا کنٹرول رکھتا اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، پوری کائنات ہر سبجیکٹ کو ایک لحظے کے اندر فوراً بتا دے، اور ہر مخلوق جس کے سامنے ہار جائے، اس کو کہتے ہیں علی۔
مجھے نہیں پتا کہ میں کن لفظوں میں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو بیان کر سکوں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ نے علی کو کیسے پہچانا؟ میں سچ بتاتی ہوں، میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ میں نے علی کو کہاں سے پہچانا۔ میں عجب ہوتی ہوں کہ لوگ کس طرح سے علی کو ممبر سے پہچانتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ لوگ کس طرح سے دوسروں کی باتوں کے ذریعے سے علی کو پہچانتے ہیں۔ علی نعروں میں نہیں ہوتے، علی قرآن میں ہے، علی حدیث رسول میں ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے علی کو کہاں سے پہچانا۔ وہ علی جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ نے سب نے سوچا ہے کہ علی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی وہ کس طرح سے خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی؟ میں عجب ہوتی ہوں اس چیز پر۔ جب میں ایران میں تھی اور میں بہت زیادہ سرچ کر رہی تھی اس بات پہ کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف آتی ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف آتی ہے تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی، میں سرچ کر رہی تھی کہ جب کوئی بھی عورت جو کوئی انسان بھی اگر کسی چیز کی طرف جاتا ہے نا، اچانک سے وہ چیز پھٹتی ہے، اچانک سے دیوار پھٹتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم فوراً ڈر جاتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ چیز ہم ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ لیکن میں عجب ہوں کہ کس طرح سے کیا ہوا کہ دیوار کعبہ ٹوٹی، شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد آرام سے چلی گئی۔ وہ ڈری نہیں، وہ رکی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے کیا پتا تھا؟ علی کی ماں کے بارے میں آج تک کسی عالم نے یہ نہیں لکھا، کسی عالم نے۔ اگر آپ جا کے سرچ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ آج تک کسی عالم نے، بہت معتبر عالم نے، یا عربی کی کتاب، یہ احادیث کی کتاب، کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ جب خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی تھی تو فاطمہ بنت اسد رکی تھی، سوچا تھا، یا کس نے، یا رکی تھی، ٹھہری تھی، کیا سوچا تھا؟ اور کیا جب تک کوئی اندر نہیں جاتا، جب تک اندر سے آواز نہیں آتی کہ آ جاؤ، تو کیسے فاطمہ بنت اسد کو پتا چلا کہ مجھے اندر جانا؟ فاطمہ بنت اسد کے اس وقت الفاظ کیا تھے کہ فاطمہ بنت اسد نے کیا فرمایا تھا اس وقت اور کیا بولا تھا اور کیا کہا تھا؟ کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا۔ جب علی کی ولادت کا وہ لہجہ جو خانہ کعبہ میں اس کی ماں اندر لے کر جاتی اور بیان کرتی، آج تک کسی کو نہیں پتا چلا، تو اس علی کے بارے میں کہاں سے پتا چلے گا کہ وہ علی کیا ہے؟ علی نفس رسول ہے۔ ہم آیہ مباہلہ پڑھتے ہیں نا، مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے علی کو کہاں سے پہچانا کہ علی ہے۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتی ہوں کہ میں نے علی کو کہاں سے پہچانا۔ میں نے علی کو کہاں سے پہچانا؟ علی کی پہچان سب سے پہلے مجھے کروائی قرآن نے، اس کے بعد احادیث رسول نے، اس کے بعد مجھے نہج البلاغہ نے کروائی۔ مجھے کہاں سے پتا چلا کہ علی حقدار ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے حقدار فقط اور فقط علی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ احادیث کہتی ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ احادیث ہے۔ جب میں قرآن پڑھ رہی تھی نا، جب میں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں عجب ہو گئی کہ اللہ کس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی، جب گھوڑے پاؤں رکھتے ہیں اس میں سے چنگاریاں اڑتی، اور وہ صبح کے وقت جب وہ گھوڑوں کی سانس کی آواز آتی، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ کس کے گھوڑے جس کی خداوند عالم اس قدر قسم کھاتا ہے؟ جب میں نے سرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ کسی اور کے نہیں، یہ علی کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم اللہ کھاتا ہے، اس کی سانس کی قسم اللہ کھاتا ہے۔ میں عجب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب میں نے ایک آیت پڑھی تو میں عجب ہو گئی۔ میرا ابھی کچھ دن پہلے ٹاپک تھا نا کہ نفس کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نفس کا پہچاننا چاہتے ہو تو آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ۔ نفس کی اتنی بحث ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے مشکل، توحید نبوت کے بعد جو سب سے مشکل ٹاپک ہے نا وہ ہے نفس۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس کس چیز کو کہتے ہیں؟ نفس یعنی خود بخود ایک انسان اپنی ذات، جو میں یہ جو میری میں ہے اس کو کہتے ہیں نفس۔ میں اس وقت عجب ہو گئی کہ جب خداوند عالم نے آیہ مباہلہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ تم ان کو بلاؤ۔ آیہ مباہلہ میں کیا ان کو کہو کہ وہ اپنے بچوں کو لے آئے، عورتوں کو لے آئے، لیکن اپنے نفس کو لے آئے۔ میں عجب ہو گئی کہ یہ نفس کون ہے؟ رسول، خود بخود رسول
تو میں جب اس آیت میں سرچ کری تو میں نے سوچا کہ یہاں جب نفس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود بخود اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا ہے، خود اے محمد تم خود آ جاؤ۔ تو اپنی جگہ پر رسول خدا نے علی کو بٹھایا، یعنی علی کو لے آئے۔ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ علی میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتی، یہ قرآن کی آیت کہتی، یہ محمد نے بتا دیا کہ جب اللہ نے کہا اے محمد اپنے نفس کو لے آؤ، اپنے آپ کو لے آؤ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو لے آؤ، تو اپنے آپ میں وہ علی کو لے کر آئے۔ عجب ہوں میں کہ کیوں لوگ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو صحیح سے پہچانتے نہیں۔ حق علی آج تک کسی نے ادا نہیں کیا۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ لوگ علی علی تو کرتے ہیں لیکن کیا علی کو صحیح سے پہچانا ہے؟ علی کو کہتے امیر یعصوب الدین، آپ جا کر سرچ کریے گا۔ یعصوب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنی بی، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہنی بی، اور مدھ مکھی جس کو کہتے ہیں، جس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں، یہ ہنی بی یہ کوئن ہوتی ہے نا، جو کوئن ہوتی ہے، جو شہد کی مکھیوں کی رانی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یعصوب الدین۔ اب سرچ کریے گا جا کر، ذرا سا تھوڑا سا چیک کریے گا کہ ہنی بی کسے کہتے ہیں، اور ہنی بی یعنی یعصوب الدین جو کوئن ہوتی ہے مکھی کی، اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے، وہ علی کے اندر ہے۔ علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین فقط علی ہوتے ہیں نا۔ علی امیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں مورہ یا مارا، جس کو ہم کہتے ہیں مورہ، اور مارا کا مطلب ہوتا ہے کہ کھلانے والا، پلانے والا، دیکھنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا، اور پورے کے پورے اپنی فیملی کی کفالت کرنے والا، اپنی فیملی کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، اس کے لیے محنت اور کام کر کے اس کو سب کچھ دینے والے کو کہتے ہیں مورہ یا مارا۔ امیر کہتے ہیں کہ علی کو کہتے ہیں امیر المومنین، یعنی وہ جو کہ مومنین کی پریشانیوں کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ، یعنی ہر چیز لگا کر مومنین کی پریشانیوں کو دور کرنے والے کو کہتے ہیں امیر۔ تو میرا مولا امیر المومنین وہ ہے جس کو پتا ہے کہ ایک مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے، ہر رنج غم تکلیف کو وہ جان لیتا ہے۔ علی وہ ہے جس کو امیر المومنین کہا گیا ہے، امیر المومنین۔ اب میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مولا کائنات امیر المومنین کی تھوڑی سی ایسی کوالٹیز کو بیان کروں، اور پھر میں بتاؤں گی کہ علی ہیں کیا۔ انشاءاللہ ہم علی کے بارے میں اور زیادہ بحث کریں گے۔ یہاں پر قرآن میں بہت زیادہ آیتیں ہیں جس میں خداوند عالم نے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے۔ کہا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 19، سورہ بینہ آیت نمبر 17، سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں، خداوند عالم سورہ یونس میں، سورہ رعد میں، سورہ مائدہ میں پروردگار عالم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ علی یعنی قرآن کی ان آیتوں میں موجود ہے۔ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پہ سوائے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے کسی نے عمل نہیں کیا، وہ ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12، جس پر فقط اور فقط مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے عمل کیا اور کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ یہاں محسن کرادی کی مجھے اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ محسن کرادی کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا، کیونکہ یہاں خداوند عالم بتانا چاہتا ہے کہ 5 وقت جب تم نماز پڑھو تو اس کو بھی یاد کرو کہ علی میرا امام ہے، علی جانشین پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علی ہمارے سب کچھ ہیں۔ علی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی فرق نہیں۔ تاریخ کہتی ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات ساتھ میں جاتے تھے تو رسول خدا پہلے جاتے تھے، علی ان کے پیچھے جاتے تھے، لیکن ہر محمد کے قدم کے جہاں رسول خدا قدم رکھتے تھے وہاں پر علی قدم رکھتے تھے۔ یعنی اگر جو پیچھے شخص آتا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے 2 شخص گئے ہیں یا 1 شخص گیا ہے۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے چاہتے ہیں۔ علی قرآن سے ہمیں پتہ چلا کہ علی کیا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ قرآن نے مجھے بتایا کہ علی کیا ہے۔ جب رسول خدا نے کہا کہ علی جو ہے وہ نفس پیغمبر ہے، میں عجب ہو گئی کہ علی نفس پیغمبر ہے، تو اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو علی کی جگہ پر آ جائے۔ علی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، میں آپ کے بارے میں ایسی چیز کہنا
کہنا چاہتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں، میں آپ کے بارے میں ایسی تعریفیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور افسوس کہ جو ڈر رسول خدا کو تھا وہ ڈر وہی حالت میں ہوا۔ میں یہاں پر تھوڑی سی چیزیں علی کے بارے میں بتا دوں گی اور پھر میں اپنے اس بات کو تمام کر دوں گی۔ مولا کائنات امیر المومنین وہ ہستی ہے جس کو میں نے نہج البلاغہ سے اس طرح سے پہچانا کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا جیسے ایک اونٹنی اپنے بچے کے پیچھے جاتی ہے۔ میں نے علی کو کہاں سے پہچانا کہ امیر المومنین ہے؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تاج نبوت آیا تھا اور ان کو نبی بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت جب رسول خدا کو حضرت جبرائیل نے کہا تھا اقرا باسم ربک الذی، اقرا پڑھو، یہاں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پورا ایک فنکشن ہوا تھا، جب جنت سے نالین آئی تھی، جب جنت سے خوشبو آئی تھی، جب تاج نبوت جنت سے آیا تھا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کائنات میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب رسول خدا نے حضرت جبرائیل کی پہلی دفعہ اصل چہرہ، اصل شکل دیکھی تھی، تو رسول خدا جب گھر آئے تھے، جب بی بی خدیجہ سے کہا تھا کہ زملونی ودسرونی، جب واپس آئے تھے نا، کسی کو یہ عالم، کسی کو یہ چیز پتہ نہیں تھی، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو مولا کائنات امیر المومنین نے ایک لفظ، ایک سوال پوچھا، کہا یا رسول اللہ، کہا اے ابن ام، میں نے جب یہ پورا فنکشن ہو رہا تھا، یہ جشن ہو رہا تھا، یہ تاج نبوت سب کچھ آپ کو پہنایا جا رہا تھا، تو میں نے ایک چلانے کی، ایک چیخنے کی آواز سنی، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ کس کی چیخنے کی اور چلانے کی آواز تھی؟ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات امیر المومنین کو کہتے ہیں یا علی، آپ کو پتہ ہے یہ جو آواز تھی نا، یہ شیطان کی آواز تھی۔ میرا ٹاپک یہ نہیں کہ میں بتاؤں کہ آواز کس کی تھی، یہاں پر میں نے جب یہ پڑھا میں عجب ہو گئی، میں سوچنے لگی کہ اس وقت جب تاج نبوت پہنایا جا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کوئی بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی علی آپ ساتھ تھے رسول خدا کے ساتھ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تھا نا، جب میں معراج پر گیا تو اس وقت میں جب معراج پہ جا رہا تھا تو میں نے وہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے کہ لکھا ہوا تھا نصرت بلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نصرت بعلی و مددت بعلی، میں نے علی کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، میں نے علی کے ذریعے سے تمہیں نصرت دی ہے۔ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو علی کے بارے میں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کو بیان کر سکیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں ایک دفعہ ملتا ہے نا کہ جب مولا کائنات امیر المومنین جو تھے وہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علی میرے بستر پر لیلۃ المبیت کی رات پر میرے بستر پر سونا، اور اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے کہا تھا کہ علی فاطمہ کو آپ لے آنا۔ تو جب علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لانے لگے تھے نا، تو اچانک سے دشمنوں نے حملہ کیا تھا۔ علی نے ایسی تلوار چلائی تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم محمد تو نکل گئے ہاتھ سے، ہم ان کی بیٹی کو لے لیتے۔ علی نے ایسی تلوار چلائی، فاطمہ الزہرا کو بچا لیا اور بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، آہستہ سے بڑھ کر کہا یا زہرا آپ ڈرے تو نہیں؟ کہا اے علی جس کے پاس آپ ہو وہ کہاں ڈر سکتا ہے۔ کاش ہمارے پاس وقت ہو کہ میں علی کی ایک چیز کو بیان کروں۔ ہم نے علی کو فقط اور فقط نعروں میں رکھا ہے، آئے ہم علی کو اچھے سے پہچانے۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ مولا کائنات امیر المومنین کا حق ادا کر سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔